باسل ایپیسوڈ 59۔ نوین نے نگاہ سے کانپتے ہاتھ اٹھائے اور اسون کے گال پر رکھ دیے۔ اسون کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور نوین کی آنکھوں میں کتنے ہی سوال تھے جن کو پوچھنے کے لیے وہ بےتاب تھا۔ ہاں، زندہ ہوں اور پچھلے 3 سال ایک دوزخ میں اپنے گناہوں کی پاداش میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ نوین بھائی، وہ بلاسٹ میں ملنے والی لاش میری نہیں تھی۔ مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا اور پھر اپنی جیل میں بند کر دیا۔ نوین کی آواز کی لغزش اس کے سالوں کی اذیت کی غمازی تھی۔ وہاں موجود باقی نفوس حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ نوین ملک کا نام تو برہان اور سربینا نے بھی سن رکھا تھا، لیکن اس وقت وہ اسون سے کیا بات کر رہے تھے یہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسفی، کنزا کہاں ہے؟ اور یہ میرا بیٹا ہے نا؟ نوین نے کانپتی آواز میں پوچھا اور بوڑھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ دوران کی طرف دیکھا۔ حیرت اور بے یقینی ختم ہوئی اور اسون کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ اسے ہسپتال سے یہاں تک لے کر آنے والا یہ لڑکا یقیناً وہی بچہ تھا جسے وہ اپنا نام دینے والا تھا۔ جی بھائی، یہ آپ کا بیٹا ہے، دوران نام ہے اس کا، اسون نے پرجوش انداز میں نوین کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ آنکھیں نم تھی اور لہجے میں بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی۔ دوران نے اسون کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کیا وہ نوین ملک کا بیٹا ہے؟ تو وہ اسون ملک کا بیٹا کیسے تھا؟ ریاض اور اسون کی وہ گفتگو، وہ سب کیا تھا؟ دوران کے ذہن کی الجھن مزید بڑھ گئی۔ پاکستان میں جب وہ نوین کی تمام جائیداد کے کاغذات کی خاطر تگودو کر رہا تھا تو اسی دوران اس نے اسون اور اس کے پرانے دوست ریاض کی گفتگو سنی تھی، جس سے اسے یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ نوین کی نہیں بلکہ کنزا اور اسون کی اولاد ہے۔ لیکن آج نوین ملک اسے اپنا بیٹا کیوں کر کہہ رہا تھا؟ کیا وہ بھی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ وہ ان کا نہیں اسون کا بیٹا ہے؟ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ نوین کا بیٹا نہیں تھا۔ یہ بات تو یاور چاچو کو بھی ریاض کے ذریعے ہی پتہ چلی تھی، لیکن بعد میں اسے بھی ان دونوں کی گفتگو سے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ اسون کا بیٹا ہے، اور ایسا بیٹا جسے اسون سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ کنزا جیسا ہے بالکل۔ میرے پاس آؤ بیٹے۔ نوین نے لب بھینچ کر بمشکل آنسو روکے اور ہاتھ کے اشارے سے دوران کو اپنی طرف بلایا۔ مجھے تو آپ جیسا بھی لگتا ہے، اسون نے آنسو صاف کرتے ہوئے خوشی سے کہا۔ دوران ٹرانس کی حالت میں چلتا ہوا ان تک آیا اور اسی طرح نوین کی طرف جھک گیا، جس نے جھپٹ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ دوران کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوران کا ماتھا، گال اور ہاتھ چوم رہا تھا۔ دوران بس ساکن سانسوں کے ساتھ ان کے جھری زدہ چہرے پر موجود شفقت اور محبت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ شفقت تھی، یہ وہ لمس تھا جس کے لیے وہ برسوں ترستا رہا تھا۔ نوین اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سیدھا ہوا اور پھر سے اسون کی طرف دیکھا۔ اسفی، کنزا کہاں ہے؟ اس کی لغزش زدہ آواز میں بےتابی نمایاں تھی۔ وہ کنزا کی تلاش میں نگاہیں ارد گرد گھما رہا تھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اسون 30 سال سے یہیں امریکہ میں ہی تھا اور کنزا بھی یہیں اس کے اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ کنزا، اسون کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار وہ نوین سے نگاہیں چرا گیا۔ نوین کا زرد پڑتا چہرہ اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ وہ بے یقینی سے اسون کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ دوران کی آواز پر دونوں نے بے سختہ دوران کی طرف دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا سب؟ کیا ہسپتال کا سارا عملہ سو رہا تھا؟ مارٹن غصے میں چلایا تو سامنے کھڑے ڈاکٹر نے سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور پریشانی کی لکیریں ماتھے پر گہری ہو رہی تھی۔ کنزا کل رات ہسپتال سے بھاگ گئی تھی۔ مارٹن ہر رات ڈاکٹر کو پیسے دے کر کنزا کو بے ہوشی کا انجیکشن لگواتا تھا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ وہ یہ سب اس کے ساتھ پچھلے 5 ماہ سے کرتا آ رہا تھا۔ پہل تو اس نے بہت کوشش کی کہ کنزا اس سے محبت کرنے لگے، لیکن وہ ہر وقت دوران اور نوین کے غم میں روتی رہتی تھی۔ وہ اب اس کی محبت پانے کی جدوجہد میں تھک چکا تھا۔ وہ کنزا سے کبھی بے خبر نہیں تھا۔ نوین کی موت اور پھر اس کا ایک بچے کے ساتھ اکیلے رہنا اس سے کچھ بھی مخفی نہیں تھا۔ نوین کی یاد میں جب کنزا شراب خانے میں جاتی تو وہاں بھی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کنزا کو نشے پر لگانے والا کوئی اور نہیں، وہ تھا، اور آخرکار وہ کنزا کو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ حسن کی ملکہ جس نے ہر بار اسے ٹھکرایا، اس کی بے تحاشا دولت کے باوجود نوین جیسے شخص کا انتخاب کیا، آج ہر طرح سے اس کی دسترس میں تھی۔ وہ اب بھی کنزا سے اپنا بھیانک روپ چھپا کر رکھتا تھا۔
رات کو اسے نشہ آور انجیکشن دینے کے بعد وہ خود ڈاکٹر کے کوٹ میں اس کے کمرے میں آ جاتا تھا۔ کل رات بھی وہ ڈاکٹر کو پیسے دینے کے بعد جب اس کے کمرے میں آیا تو کنزا ہوش میں تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان تو نہیں سکی، لیکن چیخنے لگی۔ اس کے چلانے پر وہاں سے بھاگ نکلا اور آج ہسپتال آنے پر پتا چلا کہ وہ کل رات ہی یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے اسی بات کی تفتیش کر رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے سر، کل رات ان کی حالت تو آپ بھی جانتے ہیں، وہ صحیح سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے جانے کے ٹھیک 15 منٹ بعد وہ کمرے سے غائب ہو گئی اور اپنی جگہ بے ہوش نرس کو لٹا گئی۔ ڈاکٹر اسے ساری کارروائی سے آگاہ کر رہا تھا اور وہ پیشانی پر ہاتھ مسلتا پریشان حال کرا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی تلاش کرنے کی، دراصل وہ اپنا انجیکشن نرس کو لگا کر ان کا لباس تبدیل کر کے یہاں سے نکل گئی۔ بہت بہت برا ہوا کنزا، تم مجھ سے نہیں بچ سکتی، آخر کیسے رہو گی ایسے؟ وہ دانت پیستے ہوئے خود سے سرگوشی کر رہا تھا۔ کنزا کا وہ نشے کا اتنا عادی کر چکا تھا کہ اس کا نشے کے بنا رہنا ناممکن تھا۔ وہ نشے میں بھی خود سے غافل نہیں تھی، وہ خود کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور تبدیلیوں کو نہ پہچان سکتی۔ وہ حمل سے تھی، لیکن یہاں ہسپتال میں اس حالت میں اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ یہی بات اسے پریشان کرنے لگی، اور اس رات اس نے رات کو لگنے والے انجیکشن کو خود کو لگنے نہیں دیا، بلکہ زبردستی نرس کو لگا دیا اور اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ رات کو جب مارٹن ڈاکٹر کا روپ دھار کر اس کمرے میں آیا تو اس پر ساری حقیقت کھل گئی۔ اس کے چلانے پر بھی اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ مارٹن کے بھاگنے کے بعد وہ وہاں نہیں رکی تھی، نرس کو اپنی جگہ لٹا کر وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ نیلے شفاف آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے تھی، بھوری بے جان آنکھیں آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قطار میں لگے درختوں سے آگے شفاف پانی کی جھیل تھی اور جھیل کے سامنے لگے لکڑی کے ایک بینچ پر وہ بیٹھی تھی، سفید میکسی کے اوپر سفید گرم شال کو کندھوں پر ڈالے، گود میں کتاب دھرے جس پر انگریزی زبان میں لکھا سنہری حروف دی ہولی قرآن سیاہ جلد پر واضح تھے۔ اس کا سفید گنداز ہلکی جھریوں والا ایک ہاتھ کتاب پر دھرا تھا۔ وہ کنزا پارکر تھی، ایک طویل تکلیف دہ عمر گزارنے والی عورت۔ نہ جانے کتنی ہی بار اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اپنی ہی بیٹی کا گلا دبانے کی کوشش کی، لیکن زندگی پتہ نہیں کیوں اس سے بیزار نہیں ہوتی تھی جیسے وہ زندگی سے بیزار تھی۔ اس رات جب وہ ہسپتال سے بھاگی وہ کچھ نہیں جانتی تھی وہ اب کہاں جائے گی۔ دنیا سے بھروسہ جیسے اٹھ گیا تھا۔ وہ چھپتی چھپاتی ایک انجان شہر میں آ گئی تھی۔ یہاں ایک چھوٹے سے کیفے میں ملازمت کے بعد اس نے کرائے پر ایک گھر لیا۔ معمولی تنخواہ پر بمشکل وہ اپنے کھانے اور نشے کو پورا کرتی تھی، اور پھر جیسیکا اس دنیا میں آ گئی۔ اس کے آنے کے بعد وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو گئی، نہ اس بچی کو پھینک سکتی تھی، نہ اسے پیار کر سکتی تھی۔ وہ روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ اسی طرح سال گزرتے گئے، جیسیکا اور اس کا نشہ ایک ساتھ بڑے ہو گئے، اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ایک دن اچانک جیسیکا نے اسے ایک بہت بڑے ہسپتال میں بھیج دیا۔ یہاں آ کر سب بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آنے لگی، لیکن وہ اندر سے پرسکون نہیں تھی۔ جیسے جیسے اس کا علاج ہوا وہ خود کو سنبھالنے لگی اور سکون کی تلاش میں مختلف کتابیں پڑھنے لگی۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب نے اسے پرسکون کر دیا۔ وہ جب بھی اس کو پڑھتی روح پر لگے زخم بھرنے لگتے۔ وہ ویسی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اب اللہ کے سوا کسی سے بات نہیں کرتی تھی، خاموش رہتی تھی اور آسمان کو تاکتی رہتی تھی۔ جیسیکا کے لیے بھی اس کے دل سے نفرت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے آنے پر وہ خاموش رہتی تھی۔ اب تو 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، وہ بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ کنزا، عقب سے آتی آواز پر اس کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یہ آواز! وہ کیسے اس آواز کو بھول سکتی تھی؟ وہ حیرت سے پلٹی اور سامنے کے منظر کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ویل چیئر پر بیٹھا شخص نوین تھا۔ اس کے پیچھے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا جس کو دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی تھی۔ کنزا! نوین کی کانپتی آواز نے پھر سے پکارا۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے مجسم کھڑی تھی۔ کیا وہ مر چکی ہے؟ اور جیسے اللہ نے اس کتاب میں فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک جنت ہے، کیا وہ جنت میں ہے؟ لیکن وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ بے یقینی تھی، عقل دنگ تھی، جسم کے رونگٹے کھڑے تھے، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ تھی، چشمے میں بوڑھی ہوتی آنکھیں پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ کیا ویل چیئر پر بیٹھا شخص اس کا نوین تھا اور اس کے پیچھے کھڑا لڑکا اس کا بیٹا تھا؟ وہ کانپتے وجود کے ساتھ آگے بڑھی
اور بے اختیار ویل چیئر کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے نوین کے چہرے کو تھام لیا۔ وہ اس کے ہر نقوش کو چھو رہی تھی۔ آنکھیں اب بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، پتلیاں ساکن تھی۔ ہاں ہاں میں نوین ہوں، تمہارا نوین۔ نوین نے بے اختیار اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ جیسے سالوں بعد محرک ہونے والے مجسمے کی طرح تڑپ کر نوین کے سینے سے جا لگی۔ عجیب لمحہ تھا، خواب جیسا، معجزے جیسا۔ برسوں سے بچھڑے وہ ایک دوسرے سے مل گئے تھے، تو یہ وجہ تھی کہ وہ آج تک زندہ تھی۔ اللہ اسے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ آزمائش ختم کرتا ہے، وہ جب چاہے زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، سب اس کے کن کے اختیار میں ہے۔ کنزا دوران سے نہیں ملو گی؟ نوین کی سرگوشی پر اس نے سر اوپر اٹھایا۔ ایک اور خوشی، ایک اور دھچکا۔ ہاں، نوین کے پیچھے کھڑا لڑکا اس کا بیٹا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوران کے پاس آتی، دوران نے ویل چیئر کے ہتھوں کو چھوڑا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا واپس پلٹ گیا۔ دوران، دوران، دوران! وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دور کھڑا اسفن، جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، بھاگتا ہوا دوران کے پیچھے لپکا۔ ایسے رونے سے کیا ہوگا؟ ریاض نے افسردہ آواز میں کہا۔ سامنے بیٹھا اسفن نم آنکھوں کو صاف کر رہا تھا۔ دوران پر ہوتے ظلم پر وہ اپنے احساسات صرف ریاض پر ظاہر کرتا تھا۔ آج بھی وہ ان کے گھر کے مہمان خانے میں بیٹھا تھا۔ نہیں دیکھ سکتا اس پر یہ ظلم۔ بیٹا ہے میرا، میرا خون۔ چھپ چھپ کر راتوں کو اس کو پیار کرتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور کسی کو شک نہ ہو جائے۔ تو سچ کیوں نہیں بتا دیتے سب کو؟ سچ بتا دوں گا تو جو تھوڑا بہت رحم اس پر کرتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے۔ ایک طوفان آ جائے گا۔ میں رشتوں میں پھنس گیا ہوں، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اب یاور اڑ گیا ہے کہ وہ روبی کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ اسفن نے پیشانے پر ہاتھ مسلتے ہوئے اپنی ساری الجھنیں بیان کی۔ باہر یاور بے دہانی میں مہمان خانے کی طرف آ رہا تھا، اور مہمان خانے سے آتے آواز پر قدم وہی تھم گئے۔ اگر ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ نوین کا بیٹا نہیں ہے تو؟ دسمبر کی ٹھٹرتی رات اور شگاکو کی سڑکوں پر جمی برف اسے اب ہر انسان اور اس کائنات کی ہر چیز بے حس لگتی تھی۔ خونخوار بھیڑیے، بے حس، بے رحم۔ کنزا کانپتی ہوئی فون بوتھ میں داخل ہوئی اور ریسیور کو کان سے لگاتے ہی ٹھک ٹھک سے بٹن دباتے ہوئے نمبر ملایا۔ کیلیفورنیا میں ہسپتال سے بھاگ آنے کے بعد شکاگو میں آج اسے تیسرا ہفتہ تھا۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن جب یہ پتا چلا کہ اس کا حمل اب 4 ماہ کا ہو چکا ہے اور اسے اس بچے کو دنیا میں لانا ہی پڑے گا، یہ سنتے ہی اس نے خود کو ختم کرنے کی پہلی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی۔ جس عورت نے اس چلتی ٹرین کے آگے کودنے سے بچایا، وہ بھی اسی طرح اکیلی اور بے آسرا تھی۔ اسی کے توسط سے اسے ایک چھوٹے سے کیفے میں ملازمت مل گئی اور رہائش کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے اور کچن پر مشتمل ایک کوارٹر اسے مناسب کرائے پر مل گیا تھا، لیکن اس کی پیش کی قیمت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے۔ اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔